تو شیخ عبد الحکیم عبد المعبود مدنی حفظہ اللہ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ محترم صدر سیمینار فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول احمد المدنی حفظہ اللہ، استاذنا و شیخنا شیخ اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ، استاذنا الدکتور عبد الرحمن عبد الجبار الفریوائی حفظہ اللہ، اجلاء علماء اہل علم اور اہل قلم اور تمام سامعین، میں سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کے سلسلے میں رچایا اور بسایا، جو بہت ہی عمدہ اور مثالی کام اور وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت۔ میری گفتگو کا آج عنوان ہے شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کی تالیفات کا تجزیاتی مطالعہ۔ میں بغیر کسی تمہید و توطیب کے مباشرتاً صلب موضوع میں داخل ہو رہا ہوں۔ جیسا کہ ہمیں اور آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ تصنیف اور تالیف کے میدان کے، بالخصوص تحقیقی میدان کے صف اول کے سب سے اعلیٰ درجے کے محقق، مخرج، صحافی اور کاتب مانے جاتے تھے۔ بالخصوص مخطوطات کی قرت، حروف شناسی، خط شناسی کے سلسلے میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا، جیسا کہ اس سلسلے میں تفصیلی باتیں گزر چکی۔ آپ کی کل تصنیفات اور تحقیقات کی تعداد 47 ہے، 47، جس میں سے 36 کتابیں منظر عام پر آ چکی اور 9 یا 10 مجموعے جس پر شیخ رحمہ اللہ کام کر رہے تھے، اور بہت سارے مجموعوں پر آپ کا کام مکمل ہو چکا تھا، وہ ابھی تک پردہ خفا میں ہے۔ اللہ رب العالمین اسے ہم تمام لوگوں کو، اہل علم کو، اصحاب مکتبات کو منظر عام پر اہل علم کے ہاتھوں میں پیش کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ ان 47 کتابوں میں سے تالیفات کی تعداد 3 ہے۔ پرانی 2 کتابیں ہیں، ایک عربی میں الشیخ شمس الحق عظیم آبادی حیاتہ و اعمالہ، اور دوسرے اسی کا اردو ورژن، اردو کتاب، اردو ترجمہ مولانا شمس الحق عظیم آبادی حیات اور خدمات۔ اور اسی طریقے سے آپ کی مضامین اور مقالات کا مجموعہ جو ابھی حال ہی میں حافظ شاہد رفیق کے کاوشوں سے اور ان کے اعداد اور ترتیب سے شائع ہوا ہے، مقالات عزیز۔ یہ کل 3 آپ کی تصنیفی اور تالیفی خدمات، اور اس کے بعد جو بقیہ 33 کتابیں ہیں وہ تحقیقی کتابیں۔
جسے آپ نے قدیم مخطوطات سے ایڈٹ کر کے اور اس کی تحقیق کر کے اور اپنا خون جگر جلا کر کے پیش کیا ہے اور شائع کیا. جس میں 15 کتابیں علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی، اور بقیہ کتابیں علامہ عبد الرحمن یحییٰ المعلمی، علامہ عبدالعزیز میمنی، مولانا شمس الحق عظیم آبادی اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی وغیرہ کی ہیں، جس کی آپ نے بہت ہی عمدہ تحقیق کی ہے. غایت المقصود، رد الاشراق، فتاوی مولانا شمس الحق عظیم آبادی، اور اس طرح سے بحوث اور تحقیقات علامہ عبدالعزیز میمنی رحمہ اللہ. اور بقیہ 9 کتابیں جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہیں، وہ شیخ رحمہ اللہ کی زندگی کے مشاری کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، اور بہت بڑا کام اگر وہ پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہوں گی. اور امید ہے بعض احباب نے اس بات کی خبر دی کہ اکثر پر شیخ نے کام کر لیا تھا یا کسی حد تک کام پائے تکمیل تک پہنچ چکا تھا، تو وہ ہمارے اور آپ کے لیے بالخصوص بر صغیر کے علماء کے لیے ایک بہت بڑا عمل ہوگا، ایک بہت بڑی خدمت ہوگی، جس میں علامہ محمد حیات السندھی کے رسائل کا مجموعہ مکمل طریقے سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا مجموعہ مکمل طریقے سے، علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کی کتابوں کا رسائل کا مجموعہ مکمل طریقے سے، میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے رسائل اور فتاوی کا مجموعہ مکمل طریقے سے، علامہ حسین ابن محسن الانصاری الیمانی کے رسائل اور فتاوی کا مجموعہ، اور اسی طریقے سے مشہور کاتب محمد حمید اللہ کے کتابوں کا اور رسائل کا مجموعہ، جسے شیخ تیار کر رہے تھے. یہ تحقیقی کتابیں کل اس میں 33 ہیں، اور 9 کتابیں میں نے بتائیں جو ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہیں، جس کو شیخ جمع کر کے رسائل کی شکل میں شائع کرنا چاہتے. اور ان میں سے 2-3 کتابیں تعریب اور ترجمہ سے متعلق، 2 بہت ہی اہم کتابوں کی شیخ رحمہ اللہ نے تعریب کی ہے، اسے عربی میں منتقل کیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی مشہور کتاب اتحاف النبی بما یحتاج الیہ المحدث والفقیہ، اور ایسے ہی میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کی معرکۃ الآراء کتاب معیار الحق، اس کو آپ نے عربی جامہ پہنایا. چونکہ آپ قلم کے دھنی تھے، عربی زبان اور ادب کے ماہر تھے، تعریب اور ترجمے کے ماہر تھے. علامہ اسحاق بھٹی رحمہ اللہ نے 2 اور کتابوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اسے عربی سے اردو میں منتقل کیا ہے انہوں نے. عبد القادر سندھی کی کتاب پردہ کے احکام، اور مولانا شمس الحق عظیم آبادی کی عربی کتاب عقیقہ وغیرہ سے متعلق کوئی تھی، اس کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا. اور اسی طریقے سے ایضاح الحق الصریح، شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب کا ترجمہ کر رہے تھے، تعریف کر رہے تھے، شاید وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچی. تو یہ شیخ رحمہ اللہ کی تالیفی، تصنیفی اور تحقیقی خدمات تھی. خاص طور پر اخیر میں جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، اور خاص طور پر علامہ عبد الرحمن یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ کی کتابوں کے تعلق سے ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیائی کام کر رہے تھے، جس میں اللہ رب العالمین نے آپ کو کامیابی عطا کی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قدیم رسائل جو ناپید تھے، مخطوط کی شکل میں دنیا کے مختلف مکتبات سے کھنگال کر کے، جسے پڑھا نہیں جا سکتا تھا، جس کے حروف کی شناسی نہیں کی جا سکتی تھی، خط کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا، شیخ رحمہ اللہ نے اپنی مہارت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی فطری حکمت اور فطری مہارت کے ذریعے سے پہچان لیا اور اسے ایڈٹ کر کے شائع کیا. ابن تیمیہ کا یہ مجموعہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے شائع کیا. اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتابوں کا مجموعہ 67 جلدوں میں 67 جلدوں میں
मुअल्लिमी रहमहुल्लाह का मजमुआ 25 जिल्दों में है। ये एक बहुत बड़ी अजीम खिदमत है जो शेख रहमहुल्लाह ने की है और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको कामयाबी अता की। शेख रहमहुल्लाह अपनी जिंदगी में 2 अहम काम अपने साथ लेकर के चल रहे थे। एक तज़किरा निगारी का, बर्रे सगीर के उलमाए अहले हदीस की सवाने और खिदमात। बाज़ मुअर्रिखीन ने और कुत्ताब ने जिक्र किया है कि 600 उलमा की सवाने आपने कलमबंद किया है, लेकिन मसादिर और मराजे की तरफ तौसीक ना होने की वजह से उसे आप एडिट करके मंजर आम पर ना ला सके, वक्त की किल्लत की वजह से और दीगर मसारी में मशगूलियत की वजह से। अपना सल्फिया कॉन्फ्रेंस नवंबर 2018 में जब मेरी मुलाकात शेख रहमहुल्लाह से वहाँ हुई, आप वहाँ तशरीफ लाए थे, तो मैंने इस बात का जिक्र छेड़ा तो शेख ने मुझसे तफसीली गुफ्तगू की और कहा कि 500 उलमा की सवाने मैंने कलम बंद करके रख दी है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी खिदमत है। उम्मीद है कि आपके शागिर्दान या पड़ोसी मुल्क से जो लोग इस पर काम कर रहे हैं वो इसे तलाश करके शेख रहमहुल्लाह के ज़ख़ीरे कुतुब से मंजर आम पर जल्द अज जल्द ज़रूर लाएंगे। और दूसरा अहम काम, अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की सवाने और सीरत पर आपके बाद से लेकर के 13वीं सदी तक जो कुछ भी लिखा गया था सबको शेख रहमहुल्लाह ने जमा किया और एक अजीम ज़ख़ीरा 7 जिल्दों में, एक जिल्द में 7 सदियों का पूरा लिखा हुआ मजमुआ तैयार किया और जामे लिसीरत शेख इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह खिलाल सबअत क़ुरून के नाम से शाये किया, जो अहले इल्म के दरमियान बहुत मकबूल हुआ और इसके कई नुस्खे छपे। मुजम्मुल फ़िक़्ह इस्लामी जद्दा से शेख अबू बकर अबू ज़ैद रहमहुल्लाह की तक़दीम से ये मजमुआ हम तक और आप तक पहुंचा और अहले इल्म तक पहुंचा। ये एक बहुत बड़ा काम था। और इसी तरीके से शेख उज़ैर रहमहुल्लाह अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह पर कदीम और जदीद लिखे हुए दुनिया की तमाम ज़ुबानों में जो भी सवाने और सीरत की किताबें थी, मकालात थे और मज़ामीन थे, उनकी फहरिस्त साजी कर रहे थे और उन पर जितने रिसर्च और बहूस लिखे गए थे यूनिवर्सिटियों में उसकी भी फहरिस्त साजी कर रहे थे, ताकि एक जामे इंसाइक्लोपीडिया तैयार हो जाए और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह पर काम करने वालों के लिए ये मशाले राह हो। और इसी तरीके से जामिउल मसाइल के नाम से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के नापैद बाज अहम तरीन रिसालों को आपने मुख्तलिफ लाइब्रेरियों से खंगाल करके जमा किया। इसीलिए आपको शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के तुरास का मुहाफिज और अमीन कहा जाता। जो खत दुनिया का कोई भी मुहक्किक नहीं पढ़ सकता था वो शेख उज़ैर रहमहुल्लाह पढ़ते थे और पूरी रवानी के साथ पढ़ते थे, और जिस इबारत को कोई आदमी परख नहीं सकता था कि ये शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की इबारत है या नहीं है, शेख उज़ैर शम्स रहमहुल्लाह अपनी बारीक बीनी से और अपनी महारत ताम्मा से इस बात को परख लेते थे कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की इबारत हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये शेख उज़ैर शम्स रहमहुल्लाह की तालीफात के सिलसिले में खाकसार की अदना मारूजी काविशें हैं, बातें हैं जो मैंने आप हजरात की खिदमत में गोशे गुजार की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख उज़ैर शम्स रहमहुल्लाह की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और हमें आपके नक्शे कदम पर चल करके उलमा और अहले इल्म के बारे उलमा और अपने बुजुर्गों के तुरास को जमा करने, उसकी नशर इशाअत की सआदत और तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, मियां सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, अल्लामा नवाब सिद्दीक़ हसन भोपाली रहमहुल्लाह और दीगर अजिल्ला उलमा के तुरास जो लाइब्रेरियों की जीनत बने हुए हैं, कदीम लाइब्रेरियों की जीनत बने हुए हैं, उसे ज़रूरी है कि हम और आप मंजर आम पर लाएं, चाहे तहकीकी शक्ल में, चाहे किसी और शक्ल में, चाहे एडिट करके। ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख रहमहुल्लाह की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, आपको करवट करवट जन्नत के अंदर आला मकाम अता फरमाए और हम तमाम लोगों को
آپ کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی کاوشوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔